کانفرنس کر رہے ہیں میاں نواز حوالے سے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب سبمٹنگ این انڈیمنیٹی بانڈ ٹو دا ٹیون آف اس کی ایگزیکٹ کیلکولیشن ابھی ہم نے کیا ہے، یہ کوئی 7-7.5 بلین روپیز کے لگ بھگ آتا ہے، اور سبجیکٹ ٹو دیٹ وہ انڈیمنیٹی بانڈ اگر دے دیتے ہیں ٹو دا سیٹسفیکشن آف ایڈیشنل سیکرٹری آف دا منسٹری آف انٹیریئر، ہی میں پروسیڈ اینڈ 4 ہفتے کے بعد نیچرلی جس طرح کی ان کی میڈیکل کنڈیشن ہوگی، لیکن یہ 1 ٹائم پرمیشن ہے، اور اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میرے چھوٹے بھائی شہزاد اکبر صاحب بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، اس میں ہمارے پاس ہمارے سے مراد منسٹری آف انٹیریئر کے پاس ایک اپلیکیشن آئی شہباز شریف صاحب کی، اور یہ کوئی سمجھے اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی ایک شریف میڈیکل سٹی کی ایک ڈیٹیلڈ میڈیکل رپورٹ بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ منسٹری آف انٹیریئر نے وہ تمام دستاویزات جو کہ ایک آفیشیل میڈیکل بورڈ گورنمنٹ آف پنجاب نے کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، وہاں بھیجا اس کو کراس چیک کرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میڈیکل رپورٹ کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی ویراسٹی کیا ہے، اور اس کے بعد 10 تاریخ کو 10 نومبر کو پنجاب میڈیکل بورڈ جو یہ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، تو اس نے اپنی ایک رپورٹ دی، اور اس نے شریف میڈیکل سٹی کی جو میڈیکل رپورٹ تھی اس سے ایگری بھی کیا، اور یہ بھی اس میں لکھا کہ ان کی بڑی کرٹیکل میڈیکل کنڈیشن ہے، بلڈ کا ڈس آرڈر ہے، جو بلڈ پلیٹلیٹ کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں کسی بھی نارمل آدمی کا 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ ہوتا ہے، ان کا اس وقت جو انہوں نے ہمیں جب یہ ہیئرنگ ہوئی ہماری پلیٹلیٹ کاؤنٹ بتایا تو یہ کوئی 25-30 ہزار تھا، ڈسپائٹ کہ ان کو اتنی بلڈ ٹرانسفیوژن وغیرہ بھی دی گئی، اور یہ تمام اس کے بعد کچھ اس میں ایک کورسپونڈنس مزید گئی کہ جی آپ تھوڑا سا ڈیٹیل اور شیئر کریں، اور 11 تاریخ کو ایک بھرپور میڈیکل رپورٹ دی اس میڈیکل بورڈ نے، اور جب وہ 11 تاریخ کو ہمارے یہ منسٹری آف انٹیریئر کے پاس آئی، میرے پاس لائے، اور اسی وقت نوٹس ایشو کیا گیا اگلے دن کے لیے، وچ واز 12 تاریخ، اور 12 تاریخ میں پھر ہماری 3 نشستیں ہوئیں ہیئرنگ کی، 10 تاریخ سے 10 بجے صبح سے 1:30 بجے، اس کے بعد پھر نماز بریک لیا، پھر 2:30 بجے سے لے کے کوئی 4:30 پونے 5 بجے، اور اس کے بعد ہم نے جا کے ہمارے جو تیسرے ساتھی ہیں اس سب کمیٹی میں، وہ انٹیریئر سیکرٹری صاحب ہیں، میجر اعظم سلمان صاحب ہیں ان کا نام، اور ہم تینوں نے جا کے کیبنٹ کی بریفنگ کی، اور کیبنٹ کو ہم نے یہ بتایا کہ ایک بڑا سیریس ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے، صرف بلڈ پلیٹلیٹ کا ایشو نہیں ہے، ان کے سیریس ہارٹ ایشو ہے، کارڈیک ایشوز بہت سارے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ سمجھیے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جو ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی بلڈ سپلائی تھی برین کی طرف تو وہ اسٹروک کے بھی ہو چکا ہے، اور ان کے 6 ہارٹ کے پروسیجرز ہو چکے ہیں، 6 ہارٹ پروسیجرز میں کوئی 7 کے قریب سٹنٹ لگے ہوئے ہیں، پھر بائی پاسز اور اوپن ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں، تو اس میں ڈاکٹرز نے ہمیں یہ بتایا کہ جب ہم پلیٹلیٹ کو ہینڈل کرنے جاتے ہیں تو ہارٹ اور دوسری ڈیزیزز رسکس آتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جب کیبنٹ کے سامنے رکھی گئیں، اور فرینکلی اسپیکنگ ہمیں بھی اس طرح نہیں پتا تھا کہ اتنی ایڈورس سچویشن ہے، اور پھر کیبنٹ کو جو بتایا گیا تو کیبنٹ میں بھی پی ایم صاحب بھی باقی سارے، اور سمجھے تھمپنگ میجورٹی سے سب نے یہی کہا کہ جی بالکل آپ یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی کیونکہ یہ جورسڈکشن ہے، ان کی پاور ہے، اتھارٹی ہے، آپ بالکل یہ دیں، لیکن ساتھ ساتھ جو بات کلیئرٹی سے آئی وہ ایک تو وہ یہ آئی کہ 1 ٹائم پرمیشن ہوگی، اور سیکنڈلی
ایک شورٹی یا انڈیمنٹی بانڈ ان کو دینا پڑے گا. یہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا. اور پھر یہ ہم نے پھر آج اس کو صبح سے بیٹھے اس کا ڈیلیبریشن کر کے سارا آرڈر اس کا بن گیا ہے. کچھ تھوڑی سی اس کی ٹائپنگ رہتی ہے, اور یہ آج کسی وقت ہم یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ ایشو کر دے گی ان کو یہ کلیئرٹی سے یہ پرمیشن. اب یہ ان کی مرضی ہے یہ آگے کس طرح اس کو لے کے جاتے ہیں. اور یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دیکھیے جو رول ہے 2010 کے ECL کے رولز ہیں, اور دو آرڈیننس تو 1980 کا ہے, 81 کا ہے, لیکن ان رولز میں اس طرح کی بات ہے کہ اگر کوئی کنوکٹڈ آدمی ہو تو کنوکٹڈ آدمی کو ECL سے آپ اس طرح لفٹ نہیں کر سکتے جب تک اس کی فائنلٹی نہ اٹین کر جائے. لیکن کیونکہ ون ٹائم پرمیشن جو ہے وہ پرماننٹ لفٹنگ فرام دا ECL نہیں ہوتی, اور فرام ٹائم ٹو ٹائم کتنے ایسے لوگ ہیں کانوکٹس ہیں جن کو ون ٹائم پرمیشن دی جا چکی ہے. اور اس پہ جو متعدد فیصلے ہیں کورٹوں کے وہ بھی اس طرح کے ہیں کہ کچھ کیسوں میں تو کنوکٹڈ لوگوں کو بھی جانے دیا ہے, ون ٹائم پرمیشن ہے. پینڈنسی آف کرمنل کیس اس میں اس طرح کی کوئی آبسٹیکل نارملی نہیں ہوتی, لیکن ہر کیس جو ہے اس کی اپنی میرٹ پہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک فیصلہ ہے ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جسٹس عامر فاروق نے فرمایا اس میں کہ ہر کیس کو آپ اس کی میرٹ پہ دیکھیں, اس کے پرٹیکولر فیکٹس کیا ہیں, اس کی ایگزیجنسیز کیا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور فیصلے میں جج صاحب نے, بڑے قابل جج صاحب ہیں جسٹس عامر فاروق, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ایگزیکٹو فنکشنری کی ثوابدیدی اختیار ہے. انسیڈنٹلی اس میں میرے بھائی شہزاد اکبر پیش ہوئے تھے کہ اس میں ایگزیکٹو جو ہے اپنا رول اس کو بڑا سمجھیے کہ پراپرلی ایپلیکیشن آف مائنڈ سے اپنا رول ادا کرنا ہے. جو شریف میڈیکل سٹی کی جو رپورٹ ہے اس سے جو آفیشیل بورڈ ہے ہمارا, اس نے پوری طرح کنکر کیا ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہم جو شریف میڈیکل سٹی کا جو رپورٹ ہے, دونوں ڈاکٹرز نے کہا, دونوں طرف کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ جی بالکل جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ اسی طرح ہے. اس میں انسیڈنٹلی جو ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب تھے جو کہ ایک صف اول کے اپنے پریکٹیشنر ہیں, ان کو بھی کوآپٹ شریف میڈیکل سٹی کے بورڈ میں کیا گیا, شریف میڈیکل سٹی والوں کو بھی کوآپٹ کیا گیا, اور یہ مل کے ڈاکٹروں نے یہ اس کی اسیسمنٹ کی ہے. تو یہ اب اس کا بعض جگہ سے ایک بات سامنے اٹھ کے آئی, میڈیا ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہاں کچھ لوگوں نے, کچھ جیسے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, تعریف کرتا ہوں ان کی, ان کا یہ گورنمنٹ کے پاس یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ آپ بیل بانڈ مانگیں. دیکھیں ہم بیل بانڈ تو مانگ ہی نہیں رہے, ہم تو انڈیمنٹی بانڈ مانگ رہے ہیں. نمبر 1 تو ایک تو یہ بیل بانڈ نہیں ہے, دس از این انڈیمنٹی بانڈ, کیونکہ بیل کی پاور تو صحیح کہتے ہیں عدالت کے پاس ہے, تو بیل تو عدالت دیتی ہے. اور انڈیمنٹی بانڈ کے لیے یہ سیکشن 3 ہے, سب سیکشن 2 ہے جو 1981 کا قانون ہے. اس میں یہ ہے کہ جب بھی ECL میں کسی کو ڈالا جائے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو یہ جو اپلیکیشن تھی شہباز شریف صاحب کی, دراصل یہ وہ ریپرزنٹیشن ہے جس کے اندر کلیئرٹی سے یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آرڈر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پاس کر سکتا ہے وچ اٹ ڈیمز فٹ. پھر ایک سیٹل لا ہے کہ واٹ ایور از ناٹ پروہیبٹڈ از پرمیٹڈ. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیٹل لا ہے کہ کوئی بھی عدالت یا فنکشنری جو ہے ایک پراپر پروسیجر اپنے فنکشننگ کے لیے ڈیوائز کر سکتا ہے. تو یہ ایسی سچویشن میں یہ آرڈر پاس کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, اور ہماری دعا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے کہ اللہ ان کو صحت دے, اور اللہ کی ذات وہ جلدی سے صحت یاب ہو کے واپس آئیں. اور اب شہزاد اکبر صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جی. السلام علیکم جی, شکریہ. آپ لوگ بڑا انتظار کرتے رہے کل سے. میرا خیال ہے لا منسٹر صاحب کافی کلیئرٹی دے چکے ہیں, صرف 2-3 چیزیں میں ایڈ کرتا چلوں. ایک چیز, کیونکہ کل سے جب سے یہ ڈیلیبریشنز چل رہی ہیں اور یہ
سینسٹیو کیس تھا. اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اس کے اندر جو ڈیلیبریشنز کی گئی ہیں ان کو جوڈیشیسلی کیا گیا ہے, اور اس کے اندر فیئرنیس بھی نظر آنا بڑی ضروری تھی اور فیئرنیس کا ہونا بڑا ضروری تھا, تو اس کا بھی بڑا خیال رکھا گیا. بڑی تفصیل سے جو اس میں اپلیکنٹ ہیں ان کے وکلاء کو بھی سنا گیا, ان کے تمام دلائل بھی لیے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو شریف میڈیکل بورڈ جو کہ آفیشیل بورڈ نہیں ہے, ان کا اپنا پرائیویٹ بنایا ہوا بورڈ تھا, اس کے بھی تمام سفارشات سنے گئے, اور اس کے ساتھ ان کی جو کنکرنس تھی وہ جو آفیشیل بورڈ ہے اس کی بھی جب آ گئی تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا. اور دوسری چیز ہے کہ اس کے اندر قانون کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ قانون فیڈرل گورنمنٹ کو کیا اختیار دیتا ہے اور کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے. تو یہ چیز بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ ای سی ایل سے ریموول نہیں ہے, ہٹایا نہیں جا رہا ای سی ایل سے, کیونکہ کنوکٹڈ پرزنر کو قانون کے مطابق ای سی ایل سے نہیں نکالا جاتا. یہ ون ٹائم پرمیشن ہے, ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے ہے, علاج کے لیے ہے, اور جیسے لا منسٹر صاحب نے فرمایا اس کنڈیشن کے ساتھ ہے جو کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اپنا جوڈیشیس مائنڈ اپلائی کرتے ہیں تو ایک بڑا لاجیکل سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا ایشورنس لے رہے ہیں کہ یہ واپس آئیں گے. تو اسی چیز کے تناظر میں جو ایشورنس کبھی ماضی میں عدالتوں کی طرف سے بھی لی گئی ہے, اور ویسے بھی وفاقی حکومت کا اختیار ہے کیونکہ وہ ایک اختیار استعمال کر رہا ہے, تو اس ایشورنس کا مانگنا جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے, وہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے. کل عوام بھی ہم سے سوال کر سکتی ہے, عدالتیں بھی سوال کر سکتی ہیں کہ اگر آپ ون ٹائم پرمیشن دے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا ایشورنس لی کہ وہ واپس آئیں گے. کیونکہ جتنے کیسز ای سی ایل کے ہوئے ہیں اس سے پہلے جو عدالتوں میں بھی گئے ہیں, جہاں پہ ٹرائل پینڈنگ ہے یا کنوکشن ہے, وہاں پہ ہمیشہ یہ انشور کیا گیا ہے کہ آپ اپنی پیشیوں پہ پیش ہوں گے. جس طرح لا منسٹر صاحب نے فرمایا, ہمیں بڑا احساس ہے کہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے, اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. جہاں وہ علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں, علاج کروائیں, صحت یاب ہو کے ان کو واپس آنا پڑے گا. یہی کنڈیشن ہے ان کے 8 ہفتوں کی بیل کی. تو ابھی بیل میں 6 ہفتے رہ گئے ہیں پیچھے, 6 ہفتوں میں سے 4 ویکس کی ان کی بس پرمیشن ہے, تو اس پہ ان کو واپس آنا ہے. یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا پولیٹیکل اینگل نہیں ہے اور نہ ہی فردر ہونا چاہیے. اور جو کنڈیشنز, یہ کوئی اتنی ہارش کنڈیشن نہیں ہے, ایک انڈیمنٹی بانڈ ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے وہ دیں. لا منسٹری جو ہے, انٹیریئر منسٹری جو ہے, اس کا ایک ریموول ون ٹائم پرمیشن کا لیٹر ایشو کرتی ہے, وہ ملے گا, اور اس کے بعد وہ جانے کے لیے آزاد ہیں ود دی ایشورنس کہ 4 ہفتوں بعد اپنا علاج کروا کے وہ واپس آئیں گے. اور اس کے بعد جو ان کی بیل سے متعلق چیزیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اور اس کے اندر جو طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی عمل درآمد ہوگا. اور ایک میں لاسٹ چیز ایڈ کرتا چلوں, کیونکہ دیکھیے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کوئی عام کیس نہیں ہے. یہ میگا کرپشن کے کیسز تھے جن کیسز کے اندر ان کی سزا ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف کیسز ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں, جس میں سے ایک کیس چودھری شوگر مل کا ہے جس میں ان کی جو بیل ہوئی ہے اس کیس میں یہ انڈر انویسٹیگیشن تھے اور فزیکل ریمانڈ کے اوپر تھے. تو وہ کیسز کا بھی ابھی آگے جانا ضروری ہے, تو اس کے لیے ان کی فزیکل پریزنس اور اس انویسٹیگیشن کو جوائن کرنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ صحت یاب ہوتے ہیں وہ واپس آئیں, اور اس میں حکومت کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ جس ملک بھی جانا چاہیں گے اس ملک کے ساتھ ڈپلومیٹک چینل کے تھرو ہم یہ کنوے کریں کہ ان کو ان کنڈیشنز کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے. بیکاز ماضی میں یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگ گئے ہیں اور وہ واپس نہیں آئے ہیں, اور پھر سوال ہوتا ہے کہ واپس کب آئیں گے اور اس کے لیے کیا 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 جائے گا. تو ان تمام چیزوں کو انشور کرنا وفاقی حکومت کا, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو یا کسی کی بھی ہو. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اسی پوزیشن میں مسلم لیگ نون ہوتی اور ان کی حکومت ہوتی اور ایسا مقدمہ کسی اور کا ہوتا تو یہ اس کا لاجیکل یہی فیصلہ بنتا ہے. اور کابینہ نے میں سمجھتا ہوں ہیومینیٹیرین ڈونرز کے اوپر بڑی گریس دکھائی ہے کہ امیڈیٹلی اس کو کہا ہے کہ ون ٹائم پرمیشن دی جا سکتی ہے, کیونکہ کنوکٹڈ پرزنر کا میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میرے نظر میں کوئی ایسا پریسیڈنٹ پہلے سے موجود نہیں تھا. کنوکٹڈ کا ہے, روف بی قادری کا ہے, اس کو ہم نے اپنے آرڈر میں بھی لکھ رہے ہیں کہ روف بی قادری کے کیس میں کنوکٹڈ تھے
پھر بھی ون ٹائم پرمیشن دی گئی ہے، اور بھی پریسیڈنٹس ہیں مجھے یاد آ رہے ہیں، لیکن رؤف بی قادری کا تو رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2007 کا۔ سر دو سوال ہیں سر، ایک پہلا سوال یہ ہے کہ وہ مشروط جو اجازت ہے وہ صاف انکار کر چکے ہیں، تو پھر کیا صورتحال بنے گی ECL سے؟ دوسرا سوال سر فاروق نسیم صاحب آپ سے ہے کہ جنرل پرویز مشرف بھی کنوکٹڈ تھے اور ان سے کوئی ڈیمنیٹی نہیں لی گئی تھی، تو اس کیس میں اور اس کیس میں کیا فرق ہے؟ اچھا، دو باتیں ثناء اللہ صاحب ہمیشہ بہترین سوال کرتے ہیں۔ تو پہلا تو ایسا ہے نا کہ پہلا جو آپ کا سوال ہے تو بڑا سمپل یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو ہم نے آرڈر پاس کیا ہے یہ ہم نے کسی سے کنسنٹ نہیں مانگی ہے، یہ کنسنٹ سے مشروط نہیں ہے۔ ہم نے جو اپنی ڈیوٹی تھی، اپنا obligation تھا ایز اے پاکستانی اور ایز فیڈرل گورنمنٹ، وہ ہم نے پورا کیا ہے۔ اب یہ ثوابدیدی اختیار ہے نواز شریف صاحب کا، ان کی ٹیم کا، ان کے لوگوں کا، کہ وہ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، اس کو آگے چیلنج کرتے ہیں نہیں چیلنج کرتے ہیں۔ بہرحال ہم چاہتے ضرور ہیں کہ دل سے چاہتے ہیں کہ وہ صحتیاب ہوں اور جلد صحتیاب ہوں اور آگے پالیٹکس کریں۔ اور جو دوسرا آپ کا سوال ہے، پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کوئی مجھ سے آپ سوال نہیں کریں، سوائے اس کے کلیریفیکیشن میں دے دوں کہ وہ کنوکٹڈ نہیں تھے جب وہ گئے تھے، تو اور پتہ نہیں ابھی بھی مجھے پتہ نہیں کہ وہ کنوکٹڈ ہیں یا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ پرویز مشرف صاحب کے